باغ فتق کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے تحفے میں دیا تھا؟ اگر تحفے میں دیا تھا تو سیدہ فاطمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باغ لینے کے لیے گئیں، یہ باغ ان کو کیوں نہ دیا گیا؟ فتق نہیں ہے، یہ فا دال اور کاف ہے، فدق، فا کے اوپر زبر۔ یہ ایک باغ تھا جو یہودیوں سے حاصل کیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی، اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لینے کے لیے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دربار خلافت کا جو ذکر ہے یہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ امیر المومنین تھے، اور آپ کی مجلس خلافت کے اندر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی تھیں، اور انہوں نے جا کے یہ کہا تھا کہ میرے والد گرامی کی میراث جو ہے اس میں سے حصہ باغ فدق میں سے وہ مجھے دو۔ یہ اتنا تو صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث وما ترکناہ فہو صدقۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں تو ہماری میراث نہیں ہوتی، جو مال دنیا ہے ہماری میراث کے اندر یہ بٹتا نہیں ہے، یہ تقسیم ہوتا نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ حدیث پڑھ کر سنائی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ واپس چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اس موضوع پر انہوں نے بات نہیں کی۔ جو ثابت ہے وہ یہ بات ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا یہاں نام لکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئی تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران گئی تھیں۔ اور جو سوال کیا گیا کہ یہ باغ ان کو کیوں نہ دیا گیا، تو اس کا جواب خود واقعہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری انبیاء کرام کی میراث دنیا کا مال و متاع نہیں ہوتا، یہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ تو اعتراض تو تب ہوتا کہ جب امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے حصہ دیا ہوتا باغ فتق میں سے، یا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ، ان کو حصہ دیا ہوتا، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ دیا ہوتا، تو تب یہ قابل اعتراض بات تھی کہ یہ ایک امتیازی سلوک کیا ہے، اور نعوذ باللہ ان کا حق جو ہے ان کو نہیں دیا۔ آپ نے ان کو بھی نہیں دیا، اور اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں دیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں محترم تھیں، ان کو بھی نہیں دیا۔ کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی امہات المومنین میں سے کسی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باغ فتق میں سے کوئی حصہ دیا ہو۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پر ہمارا بھی ایک سوال ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں اور محفوظ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت آئی، حضرت عثمان ذو النورین کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے خود اپنے شوہر تھے، ان کی خلافت آ گئی۔ تو اگر یہ ظلم ہوتا، ظلم کیا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بی بی فاطمہ کو ان کا میراث میں سے حصہ نہیں دیا فتق میں سے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تھی تو اگر یہ ظلم تھا تو وہ اس ظلم کا ازالہ کر سکتے تھے، وہ اس باغ فدق میں سے جو حصہ میراث کا بنتا تھا آپ کی بیوی کا، تو وہ حصہ جو ہے وہ آپ کی بیوی کے جو وارثین اور جو ان کی اولاد تھی ان کے اندر وہ تقسیم کر سکتے تھے، ان کو دے سکتے تھے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایسا نہ کیا؟ کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالم پھر کہیں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔